مفتی صاحب یہ جو ماشاءاللہ شعر ابھی یہ بیان ہوا، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دحا و دحا کرتے ہیں. تو یہ کیا یوں سمجھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ روشن ہے، اس کی جو ہم خوبی بیان کر رہے ہیں، گویا کہ یہ ہم و شمس و دحا جو آیت کریمہ ہے اس کی ہم تفسیر یا شرح بیان کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ ہے اس کو جو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مشابہ قرار دیا گیا. حقیقتاً تو کوئی چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کر نہیں سکتی. جی اصل یہ ہے کہ والشمس وضحاها، ایک یہ آیت ہے کہ سورج اور اس کی روشنی کی قسم. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کو بیان کرتے ہوئے کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، جی گویا کہ سورج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں تیر رہا ہوتا تھا، یعنی اس سے کرنیں اس طرح کی نکل رہی ہوتی تھیں. دوسرا یعنی یہ قرآن کی جو آیت ہوئی والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، تو سورج کی قسم کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم، کہ جس طرح سورج چمکتا دمکتا ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ یہ چمکتا دمکتا تھا. دوسرا والضحا، ضحا کا ایک معنی پورا دن ہوتا ہے، ایک معنی چاش کا وقت ہوتا ہے. چاش کا وقت یعنی چاش جب سورج نکل کے پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ ضحا کا ایک معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے، کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے اور سارا عالم سورج کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہوتے تھے اسی طرح ہر جگہ کو منور اور روشن کر دیا کرتے. وصف رخ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کی توصیف و تعریف بیان کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. محمود خود اپنے اندر بڑی تعریف رکھتا ہے. یہ لفظ میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا وہ محمود کو وضاحت کرے، محمود، اور پھر مقام محمود کی بھی وضاحت کریں. محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تو محمد ہے. محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی مدح یعنی تعریف جو ہے وہ ایک کے بعد ایک مرتبہ بار بار جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے. اسی طرح اسی نام سے ملتا ہوا ایک نام جو حمد ہی سے نکلا ہے وہ ہے محمود، یعنی وہ ہستی کہ جو تعریف کے لائق ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں کئی نام ایسے ہیں جس کے اندر ہی حمد کا معنی پایا، جیسے احمد. احمد کا مطلب ہے کہ جو اللہ پاک کی سب سے بہترین تعریف کرنے والے ہیں. محمود وہ ہستی کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے. حامد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہ وہ آپ تعریف کرنے والے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ممجد، جس کا مطلب بھی بزرگی بیان کرنا، تعریف جس کی جائے اس ہستی کو کہتے ہیں. اور مقام محمود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہوگی اصل وہ ظاہر ہوگی قیامت کے دن. وہ دن وہ ہوگا کہ جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو وہ قیامت کا دن سجایا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کے لیے ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، یعنی ایک کر کے تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور پھر اس کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو یہ جو بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس
بھیجا جانا ہے. حالانکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ دل میں الہام کیا جائے گا، دل میں ڈالا جائے گا کہ ہم فلاں کے پاس جائیں، پھر اس کے بعد وہ فلاں کے پاس بھیجیں گے، وہ کسی اور بڑے نبی کے پاس بھیجیں گے، وہ کسی اور بڑے نبی کے پاس بھیجیں گے. تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جاتا. تو اصل وہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ آج کا دن جن کا ہے، جن کی شان محبوبی آج دکھائی جانے والی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ گرامی ہے. دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. جی بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور انتظار کی کلفت، مشقت، تکلیف ختم ہوگی، تو اول آخر جتنے افراد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ آئے ہوں گے، انسان جنات، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی تعریف کی جا رہی ہوگی، تو اس مقام پر آپ کا کھڑا ہونا، یعنی اس منصب پر آپ کا کھڑا ہونا، اس منصب کو مقام محمود کہا جاتا ہے. یعنی وہ جگہ، وہ مقام، وہ منصب کہ جس کی تعریف کی جائے. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا، تو اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہوگی، تو اس لیے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ابھی ہم نے شعر سنا کہ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے